آج مرکزی تقریب کا انعقاد اسلام آباد میں ہوا، جس سے پریزیڈنٹ نے بھی خطاب کیا، وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا، اور آج صبح جو ہے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں راولپنڈی میں جو تقریب کا انعقاد کیا گیا، اس سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے جس قسم کے آج خیالات کا اظہار کیا کہ بھارت اب بھی اس قسم کی سوچ رکھتا ہے، دہشت گردی کے بہانے بناتا رہتا ہے، اور دوبارہ اگر پاکستان پر کوئی ایسا جو ہے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اب جنگوں کے جو ہے وہ طریقہ کار بدل چکے ہیں، اب اس وقت جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، میزائلز کی بات ہو رہی ہے، اور دنیا کی جنگوں کا ماحول بدل چکا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان دوبارہ ایسی سوچ رکھ سکتا ہے اور پاکستان کی تیاریاں جدید تقاضوں کے مطابق ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب، ہندوستان سے خیر کی توقع رکھنا بہت عجب معاملہ ہوگا۔ اب اگر آپ کا سوال کو پہلا جواب یہ بنے گا کہ ہمیں ہمیشہ یہ توقع رکھنی چاہیے کہ ہندوستان یہ کام دوبارہ کر سکتا ہے۔ اب وہ کس کیفیت میں کر سکتا ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا وہ آل آؤٹ وار کی طرف جا سکتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس کو اس بنیاداً مرصوص اور مارکہ حق کے بعد اس چیز کا مکمل ادراک ہو گیا ہے کہ میں وہ ایڈونچر کر ہی نہیں سکتا جس کی بنیاد پر اس کو اپنے ملک کی سالمیت اس کی داؤ پہ لگ جائے۔ ہاں، وہ لمیٹڈ بارڈر کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹھک ٹھوک، کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ، اس طرح کی حرکتیں وہ کر سکتا ہے۔ اور ابھی یہ جو تھا فالس فلیگ کرنے کے بعد ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ دنیا کی انٹیلیجنس اب اس سطح پر چلی گئی ہے، اور ان کی جو فریب ہے یا ان کا جو واردات ہے اس کو پکڑنے کے لیے آپ کی پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس قدر آگے چلی گئی ہیں دنیا کے ساتھ معاملات میں بھی اور تیاری میں بھی، کہ وہ ان کے اس نیریٹو کو جھوٹا قرار دینے کے لیے کوئی دیر نہیں لگے گی۔ کسی بھی چیز کا واقعہ ہونا، کوئی بھی ایک نیریٹو ہو وہ جھوٹا ہو، لیکن اگر اس جھوٹ کی بنیاد پر کچھ ہی دنوں میں کوئی بڑا معاملہ ہو جائے تو پھر وہ نیریٹو چاہے ہم 10 سال ثابت کرتے رہیں کہ وہ جھوٹا تھا، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کام بڑا ہو جاتا ہے۔ اس پوری مارکہ میں دو چیزیں آپ نے عجیب و غریب کی ہیں۔ پہلی چیز کہ ان کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو آپ نے پہلے ہی دو دن میں فیل کر دیا۔ آپ نے عالم اقوام پر اپنی ڈپلومیسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا کہ یہ واقعہ جو پہلگام والا ہے وہ آپ کرنے والے نہیں ہیں، اور آپ کا جو آرگومنٹ ہے اور آپ کی جو دلیل ہے، آپ کی جو شواہد ہیں وہ دنیا نے قبول کی ہے۔ دوسرا، جب انہوں نے آپ کے ساتھ فزیکل انگیج کیا تو وقت کے لحاظ سے بہت کم دورانیے کے اندر آپ نے دنیا کی جدید ترین جنگ لڑتے ہوئے ان کو مکمل پچھاڑ دیا، اور ان کو آپ نے جو لفظ ہے نا تہس نہس کر دیا، ان کے غرور کو بھی اور ان کے اکوپمنٹ کو بھی اور ان کی ان تمام چیزوں کو۔ آپ نے حاصل کیا آپ نے سب سے جو میرے جیسے آدمی کے لیے ایک کنسرن کی بات ہے کہ آپ نے کیا حاصل کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے سب سے بڑھ کر جو چیز حاصل کی وہ یہ ہے کہ قوم اور افواج پاکستان دوبارہ متحد ہو گئیں۔ اب آپ کہتے ہیں نا کہ قوم پہلے بھی غیرت مند تھی، میں کئی دوستوں کو کہتا ہوں قوم میں کوئی کمی نہیں تھی، غیرت کی کمی آ جاتی ہے لیڈرشپ کے اندر۔ اس دفعہ جب آپ نے کہا نا کہ عسکری اور سول قیادت، ابھی کیونکہ عسکری قیادت میں فیلڈ مارشل کا جو پرسنالٹی ہے یا جو افواج پاکستان کی قیادت تھی، اور خاص طور پر ساتھ ذکر نہ کرنا ایئر چیف کا، تو وہ بہت بڑا کمزوری ہوگی۔ جو ایئر چیف اور یہ نیول چیف، یہ جو قیادت تھی، اس نے اس غیرت مند قوم کے ساتھ غیرت مند قیادت کا ثبوت دیا۔ تو آج آپ اور ہم بیٹھ کے یہاں پر دلیری کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں۔ انڈیا سے پاکستانی نہ 47 سے پہلے ڈرتا تھا، نہ 47 کے بعد پاکستانی آج تک انڈیا سے خوف زدہ ہوا ہے یا مرعوب ہوا ہے یا ان سے کوئی معاملات میں اس نے اپنے آپ کو کمتر فیل کیا۔ میں واپس آتا ہوں، میں خورم صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ جوید ملک صاحب، آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا اور بڑے کھلے انداز میں کہا کہ 1 سال بیت گیا، پہلگام کا جو ڈرامہ رچایا گیا تھا اس کے آج تک ثبوت نہیں دیے گئے۔ ہندوستان ہمیشہ سے یہ بات کرتا آیا، اسی قسم کی چالیں چلتا آیا کہ اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا فوری الزام پاکستان پر رکھ دیا جاتا تھا۔ پہلگام کے واقعے کے فوراً بعد بھی پاکستان کو مورد الزام
ٹھہرا کر یہ جنگ مسلط کی گئی تھی، جس کا جو ہے بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا، اور اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی فوجی برتری، اس کا اعتراف ہر جگہ پہ ہونے لگا۔ جی بالکل نصر اللہ ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی طرح اور تمام دوستوں کی طرح ہر پاکستانی جو اس ملک میں ہے یا ملک سے باہر رہتا ہے، سب کا سر فخر سے بلند ہے، اور اسی وجہ سے کہ جب ہمارے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی تو ہمارے بہادر افواج نے اور ہماری شاہینوں نے کس طرح سے منہ توڑ جواب دیا ہمارے دشمن کا، اور نہ صرف ہم نے بنیاد المرصوص بن کے اپنی بارڈرز کو دفاع کیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایون سفارتی سطح پہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو یاد ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ مل کر، تمام جماعتیں مل کر جو ہیں دنیا بھر کے ورلڈ کیپٹلز میں گئیں اور اپنا موقف وہاں پہ رکھا۔ اس میں بلاول بھٹو بھی تھے، اس میں آپ کے پی ایم ایل این کے لوگ دوست بھی تھے، ایم کیو ایم کے بھی تھے، اور میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی جماعتیں، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کا حصہ بنیں، اور یہ وہ یونٹی ہے نصر اللہ بھائی جس کا ذکر ہم ہمیشہ کرتے ہیں، جو ہونی چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسپیچ کی تھی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو دشمن تھا اس کو غالباً یہ خام خیالی تھی کہ کیونکہ ہمارے اندر کچھ تھوڑی سی پولیٹیکل ڈفرینسز تھی، اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے اس نے یہ ٹائم چنا کہ شاید وہاں پہ حملہ آور ہوگا اور ہمارے اندر ڈسکارڈ پیدا کرے گا، لیکن بالکل الٹ ہوا۔ ہماری قوم متحد ہو گئی ایک یونٹی کے اوپر، اپنی افواج کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، اور اس کا بالکل جو سب سے بڑا مظہر تھا وہ ڈیلیگیشن تھا جو دنیا بھر میں گیا، انہوں نے جا کے کیونکہ جو نیریٹو وہاں پہ بیان کیا وہ سچائی پر مبنی تھا۔ دوسری طرف ہندوستان کا جو نیریٹو تھا، فالس فلیگ آپریشن کہہ لیں اس کو، ایک بالکل مظہر کا خیز بات جو کہ پہلگام کہیں کہ پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، مطلب ان کے اپنے میڈیا کے اندر تو وہ یہ کہہ سکتے تھے، لیکن دنیا کے کسی بھی غیر جانبدار فورم پر بیٹھ کر وہ اس موقف کو کبھی بھی پیش نہیں کر پا سکتے تھے، کیونکہ وہ جو تھا وہ بالکل جھوٹ پر مبنی تھا۔ اس کے برعکس پاکستان کا جو موقف تھا وہ حقیقت پسندانہ تھا، دانش مندانہ تھا، سینسیبل تھا، اور ہم نے اپنے موقف کا اظہار دنیا کے تمام کیپٹلز میں کیا، واشنگٹن میں کیا، لندن میں کیا، یورپ میں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ یونٹی ہے کہ ایک طرف ہماری افواج جو تھیں وہ ہماری بارڈرز کا، ہماری باؤنڈریز کا جو ہے وہ دفاع کر رہی تھیں، اور ہمارے جو سویلین قیادت تھی وہ ہمارے دنیا بھر کے ورلڈ کیپٹلز میں جا کر پاکستان کا کیس رکھ رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ یونٹی ہے ہمارے درمیان جس کی وجہ سے الحمدللہ آج پاکستان ناقابل تسخیر بنا، دشمن کا بھی منہ کالا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو ہماری اچیومنٹس ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کی گلوبل ڈپلومیسی کے سینٹر سٹیج پہ بیٹھ کے دنیا کا سب سے بڑا جو ہے ایک تنازع ہے اس کو حل کر رہا ہے، تو میں اس کامیابی کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کروں گا نصر اللہ بھائی آج کی کامیابی سے، کیونکہ یہ ایک جو ہارڈ پاور آپ نے اسٹیبلش کی اپنا دفاع کر کے، اسی کے نتیجے میں پاکستان کی پذیرائی ہوئی، گلوبلی ہوئی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے آپ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ اس کے اندر ایک نئی جہت پیدا ہوئی جب فیلڈ مارشل صاحب کا اور ان کا لنچ ہوا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ نہ صرف دفاعی طور پر ناقابل تسخیر ہے بلکہ گلوبلی پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ انہانس ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پچھلا سال پاکستان کی تاریخ کا ایک بہترین سال ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ میری نظر میں ہماری سول اور ہماری ملٹری قیادت کا ایک پیش پہ ہونا ہے، جس کی بات آج پرائم منسٹر نے بھی کی، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی باتوں میں بھی وہی چیز تھی کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ رانا صاحب، اس خطے میں بالادستی ہندوستان کا ایک پرانا خواب ہے، ہندوستان اس کا اظہار بھی بار بار کرتا رہتا ہے کہ اس خطے کے اندر ہندوستان ایک بڑی پاور ہے۔ پاکستان کو ہمیشہ سے انڈر اسٹیمیٹ بھی کیا گیا، اور اس حوالے سے دنیا کو ہندوستان بار بار یہ باور کراتا رہا کہ اگر اس خطے کے اندر کسی کے پاس بالادستی ہے تو ہندوستان کے پاس ہے۔ یہ بالادستی کا خواب چکنا چور ہو گیا، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان جو ہے دوبارہ کوئی ایسی سوچ رکھتا ہوگا، ایسے عزائم رکھتا ہوگا؟ کیونکہ آج ذکر بھی کیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہ ہندوستان کے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے، اس لیے دہشت گردی کا سہارا لے کر پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس جنگ سے پہلے جو صورتحال تھی بین الاقوامی، اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو یہ تھی کہ پاکستان نے اتنی جانیں گوا کے، اتنا نقصان اٹھا کے بھی الزام بھی ہم پہ ہی لگتا تھا، اور ان کی جو ڈس انفو لیبس، پھر وہ پتہ چلا کہ ایک دو نہیں کئی ہزار جعلی لیبز ہیں، وہ ہیں ویب سائٹس ہیں جن کے ذریعے پاکستان کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ بھارت ایک یہ امیج بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کی تیسری اقتصادی پاور بھی ہے، اور اس خطے کے اندر سب سے طاقتور ملک بھی ہے، اور جو چین کے ہم پلہ ہے۔ تیسرا یہ کہ جی ان کے جو بھارت کا
انہوں نے اپنی پوری قوم کو ایک میڈیا کے ذریعے فلم کے ذریعے ایک ایسا جھوٹا خواب دکھا دیا جس میں وہ ان کے ہیرو گھس کے مار سکتے ہیں اور ان کے ہیرو وہ فلمی دنیا سے باہر ہی نہیں نکلے. پہلی دفعہ پریکٹیکلی جب انہوں نے فلمی دنیا سے نکل کے زمین پہ پیر رکھا تو انہیں پتا چلا کہ ان کے آگے تو مولا جٹ کھڑا ہوا ہے, ان کے دھریندر وریندر جو تھے وہ بندر ہو گئے. اور پاکستان نے انہیں پہلی دفعہ ایک اتنا یہ سبق دیا کہ جو جنگیں ہیں نہ وہ پیسے سے لڑی جاتی ہیں نہ اسلحے سے لڑی جاتی ہیں, جنگیں دل سے لڑی جاتی ہیں. اور الحمدللہ اس جنگ کے بعد اگر آپ ذرا ایک نظر ماریں تو دنیا بدل چکی ہے. اب پاکستان دنیا کا سلامتی کونسل ہے, اور سلامتی کونسل اقوام متحدہ تو ختم ہو گئے. دنیا کے تمام سلامتی کے امور اسلام آباد میں طے ہو رہے ہیں. بھارت کو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے, بھارت کسی چیز کا ریلیونٹ ہی نہیں ہے, اور وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا ہے. اور پہلی دفعہ دنیا نے یہ مانا کہ پاکستان پہ دہشت گردی کے الزامات جھوٹ تھے, پاکستان تو دنیا کے اندر امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اس کو تسلیم کر رہی ہے پوری دنیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بار بار ملنے والے موقعوں میں سے ایک موقع ہے جب ہم بطور قوم اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں, اور ہم منوا رہے ہیں. آج کا دن ہمارے لیے اگر ہم اپنے عسکری اس میں دیکھیں تو یہ آج کا دن عید ہے ہماری, ہم آج عید منا رہے ہیں عسکری. اور ہم الحمدللہ ہم نے بھارت کو آج کے دن یہ سبق سکھا دیا. کوئی کہے نا کہ جی وہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں, یہ وہ 100 بار سوچیں گے. ہاں اس ایک سال پہلے وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ ہم اندر گھس کے یوں بھی کر دیں گے, اب ایسا نہیں ہے. کیونکہ پاکستان نے پہلی دفعہ, میرے خیال ہے میں نے جتنی پچھلے دنوں کی جنگیں دیکھی سنی پڑھی, پہلی دفعہ پاکستان نے غیر روایتی وار میں دنیا کو حیران کیا ہے. بالکل ہمارے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے بچوں نے وہ کارنامے دکھائے جو پینٹاگون اور جو کیا کہتے ہیں روس اور پتہ نہیں کہاں کا کہ جو بڑے بڑے اعلیٰ برین ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو ہمارے لیے ایک پرائیڈ ہے, لیکن اب اسے کنٹینیو کرنا اور اس کو میٹریلائز کرنا کامیابی کو, یہی سب سے بڑا امتحان ہے.